ہم لوگ 6 کلاس یا 7 کی اسٹوڈنٹس تھے، تو ہماری ایک ٹیچر تھی، نام بھی اب یاد نہیں، کافی عرصے تو ان کا نام یاد رہا، لیکن پیچھے 2 سال پہلے مجھے پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ جو دعا میں پڑھتی ہوں نا، ربی اشرح لی صدری، یہ انہوں نے ہمیں سکھائی۔ اسلامیات کی ٹیچر تھی اور وہ آ کے پڑھاتی تھی، پہلے ہم سب کھڑے ہو کے دعا پڑھتے تھے، اور 3 دفعہ وہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اور وہ پھر کلاس سٹارٹ ہوتی تھی۔ میں جب یہ دعا پڑھتی ہوں میرے ذہن میں فوراً ان کا چہرہ آ جاتا ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ عمر ہو گئی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ دین کا علم سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا، وہاں یہ پڑھائی کی تو بہت لوگوں کو تلفظ ٹھیک کرنے میں مشکل ہوئی، کیونکہ پڑھتے نہیں تھے ہم زبانی، لیکن مجھے ٹھیک تلفظ کے ساتھ آتی ہوتی تھی، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ میری عمر ہو گئی، اور خود بھی پڑھا اور آگے بچیوں کو بھی پڑھایا، یاد کروایا، تو آپ سوچیں کہ ان کے کھاتے میں کتنے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوا۔ بعض دفعہ وہ چھوٹی سی نیکی جو آپ بس ایک کرتے ہیں، لاپرواہی تو نہیں ہوگی، وہ تو بڑے کانشیس ہو کے پڑھاتی تھی، لیکن آپ اس کو پڑھاتے ہیں کہ میری فیلڈ ہے، مجھے پڑھانی چاہیے، لیکن آپ یہ سوچتے بھی نہیں کہ کہاں تک اس کا اثر جائے گا۔ میں پڑھی تو یقیناً باقیوں کا بھی تو پوری کلاس، اور آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں ایک کلاس میں 55-65 تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہی ہوتے تھے، ابھی بھی بہت تعداد ہے، تو ان میں سے اگر 10 بھی اس کو پڑھ رہے ہیں تو کہاں جاتا ہے کھاتا۔ تو نیکی کو کر دیا کریں، کسی کو کوئی لفظ سکھا دیا کریں بیٹھ کے کہ آئیں بیٹا آپ کو یہ آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک لفظ بھی بتا دیں، ایک قرآن کا چھوٹا سا آیت کا چھوٹا سا پورشن بھی بتا دیں، اس میں سے ایک لفظ بعض دفعہ مشکل ہوتے ہیں، تو سوچیں کہ پھر وہ زندگی میں جتنا پڑھیں گی اور آگے پڑھائیں گی تو اس کا کتنا اجر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی پہاڑ جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس پہ آپ توجہ دیا کریں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی کو راستہ دکھا دینا ایسی جگہوں کا، ٹھیک ہے، جہاں مورل سپورٹ ملتی ہے، یا ویسے بھی اس کی ہیلپ ہو جاتی ہے، یا اس کا یہ تو سب سے بہترین ہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کھاتے میں کتنا یوٹیلائز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا مالون ہے، مالون کہتے ہیں لعنت زدہ ہے، اور جو چیز اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی مالون ہے، یعنی ان دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے، اس میں کوئی رحمتیں نہیں ہیں، کافر کو بھی مل رہی ہیں، مومن کو بھی مل رہی ہیں، کافر بھی کھا رہا ہے، بنا رہا ہے، کما رہا ہے، شادیاں کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، ان کو بیاہ رہا ہے، مومن بھی کر رہا ہے، مگر عالم شخص یعنی جو قرآن کا دین سکھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور اللہ کی یاد، ہم اب عالم تو ہے نہیں، ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہم، لیکن اللہ کی یاد، جیسے میں ہمیشہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہر بندہ کر سکتا ہے، ایک ریڑھی چلانے والا بھی، اور ایک بڑا آفیسر بھی، ایک جھگی میں رہنے والا بھی، اور ایک بہت بڑے محل میں رہنے والا بھی جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے، ایک بالکل ان پڑھ عورت بھی، سادہ عورت بھی، اور ایک بہت پڑھی لکھی عورت بھی، تو اللہ کی یاد، اور وہ چیز جس کے ساتھ اللہ کی یاد لگی ہو، یعنی ہر وہ کام جو صرف اللہ کی یاد کی غرض کے لیے کیا جائے وہ معلوم نہیں ہے، تو آپ کے دن بھر کے کام بھی جو ہے نا وہ رحمتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، برکتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اگر آپ اس کام سے پہلے جو ہماری پچھلی کلاس تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یا سمپل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، یا آپ اپنے اس کام کے دوران کہتے ہیں چلیں ویسے بھی ہم پریشان ہوں، ٹینس ہوں، اسے کاٹنا بھی ہے، دھونا بھی ہے، بنانا بھی ہے، تو میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھ لوں، آگے درود شریف کی فضیلت بھی پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کام کتنا تیزی سے ہوتا ہے۔ ایک حکایت ہے، ایک روایت ہے، بہت بکس پڑھتی ہوں، اس میں میں نے پڑھی کہ اسی طرح ایک شخص کو لایا گیا اپنی دیوار بنانے کے لیے، تو بیچ میں ایک کمزور سا بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو لایا گیا، اور وہ مالک اندر گیا تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس نے کہا جی دیوار بن گئی، وہ باہر آ کے حیران ہو گیا، کوئی بہت شاندار دیوار بنی تھی، اپنی مزدوری لی تو چلتا بنا، یہ وہ سارا دن سوچتا رہا کہ سارے دن کا کام بلکہ 1.5 دن میں جانا تھا، یہ گھنٹے 2 گھنٹے میں کیسے ہو گیا، اور دوسرے دن دوبارہ چلا گیا، اس نے جان بوجھ کے دیوار گروائی اور کہا جی مجھے دیوار پھر بنوانی ہے، پھر وہ چھپ کے دیکھتا، حقائق ہے کہ وہ سیمنٹ لگاتا تھا اور اینٹ خود بخود لگتی تھی، وہ سیمنٹ لگاتا تھا، اینٹ خود بخود لگتی تھی،
اور ساتھ اللہ کا ذکر کرتا جاتا تھا. اذکار میں وہ مصروف تھا. وہی ہوا، گھنٹے بعد دیوار بن گئی. تو اس وقت اس نے پوچھا اور دیکھا اور جانا اور یہ سمجھا. یہ تو ایک حقائق ہے نا. آپ گھر میں آزما کے دیکھیں، آپ کا کام جو 1.5 گھنٹے کا تھا وہ 25 منٹ میں ہو جائے گا. آپ حیران ہوں گے. آپ سے پوچھیں گے لوگ کہ آپ اتنے سارے کام، یعنی گھر کے علاوہ بھی آپ اتنے سارے ایکسٹرا کام کر کے بھی آپ ریلیکس بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری برکات سے ہوتی ہیں اللہ کے ذکر میں. جیسے کہ اشراق کے بارے میں اکثر یہ حدیث سناتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میں سارا دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتا ہوں. تو اللہ نے تو کون کہنا فیکون ہو جانا ہے. اور اشراق پڑھنے کے بعد اٹھتے ہوئے یہ ضرور دعا مانگے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہ میرے وقتوں میں برکت ڈال. پھر آپ دیکھیں دن ہوتا ہے اور دن میں ہزارہ کام انسان کر دیتا ہے. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ اللہ کی یاد لگی ہوئی نہ ہو وہ معلوم ہے اور اللہ کی رحمت سے دور. یعنی کھانا کھانے سے پہلے ہی بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کھانے میں کہاں سے برکت اور رحمت ہوگی؟ شیطان ساتھ بیٹھ جاتا نا. اور جادو کے جو ہم پڑھ رہے ہیں لیکچر، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ شیطان کہتا ہے یہ تیرا گھر ہے، پہلے سلام نہ کیا جائے یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مسکن ہے، پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے یہ تیرا کھانا ہے، یہ تیری رہائش ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. اور جو زندگی اللہ کی یاد سے غافل اور اس کی رحمت سے دور ہو، بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بس آج دیکھا جائے تو اکثر کا یہی حال ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ذکر الہی سراپا خیر و برکت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی تمام نیکیوں سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ویسے کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ اور یقیناً اللہ تک کا ذکر بڑا ہے لیکن تمام نیکیوں سے، کیونکہ اللہ کا ذکر ایک بہترین عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، بلند ترین عمل ہے. سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. جہاد کرنے، دشمن کو قتل کرنے اور قتل ہو جانے سے بہتر ہے. عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دینے والا ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمہارے لیے دشمن سے لڑنے کہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹو سے بہتر ہے. عرض کیا ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان تمام آپ دیکھ لیں غفلتوں کے باوجود انسان پر اللہ تعالیٰ کے لطف اور کرم کی حد ہو گئی کہ دنیاوی امور میں انسان کا محو ہونا اور عاقبت سے اس کی غفلت کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے معمولی اعمال کا اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ایک ایک کلمے اور ایک ایک منٹ کے عمل پر اپنی بخشش اور رحمت کے دریا بہا دیے. سو آج جو ہم چیز سیکھیں گے، پچھلی یاد بھی رکھنی ہے، یہ نہیں کہ پچھلی بولتے جائیں، وہ ہے 2 بول اور بے شمار نیکیاں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے مومن مرد اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھیں گے. تعداد معلوم ہے؟ نہیں معلوم، کسی کو بھی نہیں معلوم. بول سیکھ لیتے ہیں پہلے. اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات، اے اللہ مغفرت فرما دیجئے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی. ویسے تو یہ قنوت نازلہ میں کافی لمبی دعا ہے، آپ کو شاید آپ کی ٹیچر جو تجوید کے انہوں نے یاد کروائی ہو. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین وللمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبنا واصلح ذات بینہم. یہ کافی لمبی دعا ہے لیکن ابھی آپ صرف یہ 2 بول. ٹھیک ہے، اگر آپ صرف روزانہ 1 مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا نا، تعداد تو معلوم ہی نہیں، ازل سے لے کے ابد تک
کروڑ ہاں مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، انہیں ڈسکور ہی نہیں کر سکتے وہ کتنے تھے۔ ان کلمات کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اگر فرض کر لیتے، ہمارا فرض ہے، کروڑ ہے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ ہے، فرض کر لیتے ہیں، کیونکہ کروڑ تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں نا، اربوں ہاں ہے، خربوں ہاں ہے تعداد۔ اگر 1 کروڑ بھی ہے نا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے نامہ مال میں روزانہ 1 کروڑ لکھا جائے گا۔ آپ ایک دفعہ کہہ دیتی ہیں اللہم اغفر للمومنین یا اللہم اغفر لنا وللمومنین وللمومنات، ہفتے میں 7 کروڑ ہو جاتی ہے اور مہینے میں 30 کروڑ ہو جاتی ہے، اور سال میں 365 کروڑ نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا بزنس ہو تو میں تو ایک دم کر لوں، دیر ہی نہ لگاؤں، کوئی کہ جی گھر بیچ کے بھی انویسٹ کرو نا، اور شک بھی ہے کہ ڈوب بھی سکتے ہیں نا دنیا کے بزنس میں، تجارت ہے، اس کے باوجود میں رسک لوں گی۔ کیوں لوں گی؟ کہ مجھے روزانہ 1 کروڑ ملے گا میرے اکاؤنٹس میں، پھر میں کاؤنٹنگ کروں گی، اچھا ہفتے میں تو 7 کروڑ ہو جائیں گے، اچھا مہینے میں تو 30 کروڑ، 30 کروڑ کے بعد تو سال کی تو کاؤنٹنگ ہی چھوڑ دیں، 3 کروڑ آ جائے تو واہ واہ، اور یقین بھی نہیں ہے، خطرہ بھی رہے گا ڈوب نہ جائے۔ لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ دوسری طرف جو ہم سے بزنس کر رہا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اور نعوذ باللہ اس سے تو آپ یہ سوچے بھی نہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا۔ اور سرمایہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف زبان ہلانی ہے، نیت خالص کرنی ہے، اور کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہم اغفر لنا للمومنین وللمومنات۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں اتنے ہاں آپ کے لیے بخشش کی دعا لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا۔ آپ سوچیں کہ ویسے آپ کے لیے کتنے لوگ مرنے کے بعد دعا کریں گے، یاد بھی نہیں رہے گا۔ والدین اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک اولاد اس کی زندہ ہے، اولاد مری تو وہ بھی مر جاتے ہیں ساتھ، ان کے لیے دعائیں ختم ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ پھر انسان اپنے ماں باپ کے لیے کرنے لگ جاتا ہے، یہ ایک سرکل چلتا ہے۔ لیکن جو انسان روزانہ 1 دفعہ یہ کہہ دے تو ازل سے لے کے ابد تک اتنا ہی اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے اس کی عادت ڈالی، اپنا عمل اس لیے بتاتی ہوں کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ اور میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ آپ یہ دعا 5 وقت نماز سے جا نماز طے کرتے کرتے بھی اٹھتے بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہم اغفر لنا وللمومنین وللمومنات۔ پوری امت کے لیے، تمام امت کے مومن مردیں اور مومن عورتیں، مسلمان مردیں اور مسلمان عورتوں کے لیے میں تو والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات دونوں کہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اٹھتے بھی پڑھ لیا، 5 وقت نمازوں کا لگائیں حساب، ٹھیک ہے، 5 کروڑ ہو گیا۔ آپ نے ماشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ تر لوگ اب اشراق پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ عادت بنائیں تو پھر آپ کا 6 دفعہ ہو گیا، اور جو تہجد پڑھتے ہیں 7 دفعہ ہو گیا، تو 7 کروڑ آپ کو۔ یہ تو آپ کی بڑھوتی ہے نا، آپ کتنی محنت کرتی ہیں، کتنا اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کلمے کو یاد کریں، زبان پہ چڑھائیں، اور ہر نماز کے بعد، کیونکہ اس طرح یاد نہیں رہتا، دن گزر جائے گا دوسرے دن آپ کے لیے وہ میں نے تو کل کہا ہی نہیں، اللہم اغفر لنا وللمومنین وللمومنات والمسلمین والمسلمات، لیکن نمازوں میں تو آپ بھولیں گی نہیں۔ اور ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ یہ جملہ جب تک زبان سے نہیں نکلتا اٹھا نہیں جا رہا، تو وہ عادت بن گئی نا، تو اس کو عادت بنائیں تاکہ بعد میں آپ کی عبادت بن جائے، اور اس کی کروڑ ہاں نیکیاں۔ اسی لیے اس کا موضوع ہم نے کیا لکھا؟ نیکیوں کے پہاڑ۔ اور پھر وہاں اگر واپس اپنے موضوع پہ آتے ہیں تو اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے وہ میں نہیں جانتی، 10 گنا بڑھاتا ہے، 700 گنا بڑھاتا ہے، 1 لاکھ بڑھاتا ہے، یا اور پہاڑ کے برابر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان کلمات کو، ہمارے ان اذکار کو اور پہاڑ کے برابر بڑا کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔